اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یزید ابن معاویہ اموی خلافت کا دوسرا حکمران دراصل ایک بادشاہ تھا جو اپنے باپ معاویہ کی سلطنت کا وارث بنا۔ اس کے کردار پر نظر ڈالیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ دین اسلام سے کوسوں دور تھا۔ شراب پینا، زنا، موسیقی، گانے، ناچ اور بندروں کے ساتھ کھیلنا۔ نہ وہ نماز پڑھتا تھا، نہ روزے رکھتا تھا اور نہ ہی اسلامی اخلاقیات سے اس کا کوئی تعلق تھا۔ مورخین متفق ہیں کہ یزید ایک فاسق، فاجر اور ظالم انسان تھا جس کا اسلام سے علمی طور پر کوئی تعلق نہ تھا۔ ابن کثیر جیسا مورخ لکھتا ہے کہ یزید دین کا نمائندہ نہیں تھا بلکہ فاسق اور فاجر ظالم انسان تھا۔ پیارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں دی اسلامک انفارمیشن اور میرا نام ہے ثناء اللہ۔ ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے آپ لوگوں سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کو آل پر ضرور رکھیں۔ اگر حسین سے محبت کرتے ہو تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کرنا۔ تو آئیے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے جب یزید کی بیعت سے انکار کیا تو وہ اس لیے نہیں تھا کہ وہ تخت چاہتے تھے، بلکہ اسی لیے تھا کہ وہ جانتے تھے کہ یزید کی بیعت کرنا دین اسلام کے اصولوں کے خلاف ہے۔ کربلا کے میدان میں جب نواسۂ رسول کو اہل بیت کے ساتھ میدان میں گھیر کر شہید کیا گیا تو یہ تاریخ اسلام کا سب سے بڑا سانحہ تھا۔ بچوں کو پیاسا رکھا گیا، خیمے جلائے گئے، خواتین کو قیدی بنایا گیا اور یہ سب یزید کے حکم پر ہوا۔ یہ کوئی جنگ نہیں تھی بلکہ سراسر ظلم، درندگی اور بدترین بربریت تھی۔ امام حسین نے جان دے دی مگر باطل کے سامنے سر نہ جھکا۔ کربلا کے بعد بھی یزید نے اپنی زندگی سے توبہ نہ کی۔ اس نے مدینہ پر حملہ کیا جسے تاریخ میں واقعہ حرہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ 3 دن تک مدینہ میں قتل و غیرت گری کی گئی، مسجد نبوی کی بے حرمتی ہوئی، عورتوں کی عصمت دری کی گئی اور ہزاروں مسلمان شہید کیے گئے۔ یہ سب یزید کے دور حکومت میں اس کے حکم سے ہوا۔ ایک ایسا شخص جسے نہ نواسۂ رسول کا احترام تھا نہ مسجد نبوی کا، اور وہ خود کو امیر المومنین کہلواتا رہا، مگر اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ کربلا اور مدینہ کے مظالم کے بعد یزید کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ ابتدا میں بخار ہوا، نیند غائب ہو گئی اور بھوک مر گئی، جسم کمزور ہوتا گیا۔ پھر اس کے جسم پر عجیب و غریب پھوڑے نکلنے لگے جن سے پیپ اور خون بہنے لگا۔ اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا، محل میں بدبو پھیل گئی، غلاموں نے اس کے قریب جانا چھوڑ دیا۔ کہا جاتا ہے کہ محل کے کئی حصے خالی کروا لیے گئے کیونکہ بدبو اتنی شدید تھی کہ کوئی اس کے قریب کھڑا بھی نہ ہو سکتا تھا۔ صرف جسمانی بیماری نہیں، ذہنی عذاب بھی اس پر مسلط ہو چکا تھا۔ وہ چیختا چلاتا نیند میں ڈر جاتا تھا۔ کبھی امام حسین علیہ السلام کا لاشا، کبھی روتی بیبیاں، کبھی جلتے ہوئے خیمے اس کے خوابوں میں نظر آتے۔ وہ دیواروں سے ٹکراتا، بال نوچتا اور زمین پر گرتا اور چلاتا، مجھے حسین معاف کر دو۔ منظر ہٹاؤ وہ انسان جو کبھی تخت پر اکڑ کر بیٹھتا تھا، اب وہ ایک پاگل کی طرح اپنے کمرے میں چکر کاٹتا اور خوف سے لرزتا رہتا۔ آخر وہ لمحہ بھی آ گیا۔ یزید ایک دن بستر سے اٹھا مگر کھڑا نہ رہ سکا، لڑکھڑا کر زمین پر گر گیا۔ چہرہ نیلا پڑ چکا تھا، سانس اکڑ رہی تھی اور زبان پر بار بار یہی الفاظ تھے، میں نے کیا کر دیا، حسین مجھے معاف کر دو۔ پھر ایک لمبی چیخ سنائی دی اور یزید مر چکا تھا۔ اب نہ وہ بادشاہ تھا، نہ خلیفہ، نہ کوئی سردار، اب وہ صرف ایک بدبودار لاش تھی جسے کوئی چھونے کو تیار نہ تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کی لاش کئی دن تک پڑی رہی، آخر کار لکڑی کے تخت پر ڈال کر دفن کیا گیا۔ روایتیں یہ بھی کہتی ہیں کہ زمین نے اس کی بدنام لاش کو قبول نہ کیا۔
यजीद की मौत के बाद उसका बेटा माविया सानी हुक्मरान बना, मगर उसने खुद ही अक़दार छोड़ दिया और कहा मैं उस खून में हाथ नहीं डाल सकता जो मेरे बाप ने बहाया। ये यजीद के जुल्म का सबसे बड़ा एतराफ़ था। लोग यजीद पर लानत करने लगे, अमवी सल्तनत जवार का शिकार होने लगी और दुनिया ने मान लिया कि हुसैन हक पर थे और यजीद बातिल पर। यजीद मर गया मगर एक बदनाम दाग बनकर। हुसैन शहीद हुए मगर कयामत तक के लिए हक, सब्र और कुर्बानी की अलामत बन गए। प्यारे मुसलमान भाइयों और बहनों, मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी आज की वीडियो आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। अगर आप लोग हुसैन से मोहब्बत रखने वाले हो तो इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट्स बॉक्स में सलाम या हुसैन जरूर लिखें। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।